مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے خرید و فروخت کا ایک مسئلہ اور جو تقریباً پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے، یعنی قسطوں کا کاروبار. قسطوں پر کاروبار صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر ملکوں میں بھی یہ کاروبار چل رہا ہے. اور دوستو، اس چیز کی اس وقت ضرورت بھی ہے، قسطوں کے کاروبار کی ضرورت بھی ہے. تو آیا یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بعض لوگ اس کاروبار پر سود ہونے کا شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سود ہے، کہ جس طرح سود میں انسان پیسے دیتا ہے اور پھر پیسوں پر زیادہ وصول کرتا ہے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو ہے 1 لاکھ دیے تو وہ 1,10,000 یا 15,000 یا 1,05,000 وصول کرے گا. تو یہ پیسوں پر جس طرح زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی جب چیز ہم فروخت کریں گے تو اب ایک چیز نقد ہے اور وہ 1,000 روپے کی ہے، اور جب اس کو ہم ادھار بیچیں گے، قسطوں پہ بیچیں گے تو 1,500 کی 2,000 کی بیچیں گے. تو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سود ہے. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سود جو ہے، سود وہ اور چیز ہے اور یہ قسطوں کا جو کاروبار ہے یہ اور چیز ہے. قسطوں کا میرے محترم، قسطوں کا کاروبار یہ جائز ہے، اور صرف احناف کے نزدیک نہیں بلکہ یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی قسطوں کا کاروبار جائز ہے. یعنی جو 4 فقہ ہیں، چاروں فقہ میں یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے. اور جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے نا، جمہور علماء کے نزدیک قسطوں کا کاروبار جائز ہے، قسطوں پر کاروبار کیا جا سکتا ہے. جب قسطوں کا کاروبار جائز ہے اور اس میں سود ہونے کا شبہ بھی نہیں ہے، مطلب جن شرائط کے ساتھ قسطوں کا کاروبار کیا جا سکتا ہے اس میں سود کا کوئی شبہ نہیں ہے اور سود اس میں نہیں پایا جا سکتا. جو لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سود ہے، تو ان کا شبہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ سود نہیں بن سکتا. تو قسطوں کا کاروبار یہ جائز ہے، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک یعنی چاروں فقہ کے نزدیک قسطوں کا کاروبار جائز ہے. اور قسطوں کا کاروبار محترم سامعین اس وقت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ کہ جو ایک چیز نقد نہیں خرید سکتے، 1,00,000 روپیہ ان کے پاس ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتا. غریب آدمی ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جمع کر سکتا ہے، کیونکہ جمع کرنے سے پہلے کوئی اور ضرورت آ جاتی ہے اور اس میں وہ پیسہ استعمال ہو جاتا ہے. تو قسطوں کا کاروبار اس وقت غریب آدمی کی ضرورت ہے، اور ضرورت شدیدہ بھی ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ آدمی چیز نہیں لے سکتا، تو قسطوں کے کاروبار کی وجہ سے وہ آدمی وہ چیز لے لیتا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ پیسے اتار دیتا ہے. تو اس قسطوں کا کاروبار ایک ضرورت بھی ہے، عوام الناس کی ضرورت بھی ہے، اور یہ جائز بھی ہے. اور یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ جائز ہے. اور یہ بات کہ بھی اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، تو میرے محترم دوستو کہ سود 2 چیزوں میں پایا جا سکتا ہے. سود ایک تو پیسے میں، نقد پیسے ہوں تو اس کے اندر سود ہو سکتا ہے کہ جیسے 1,00,000 روپیہ دیا اور اس کے بدلے 1,05,000 10,000 روپیہ وصول کیا. یہ اموال ربویہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سود پایا جا سکتا ہے یہ پیسے کی وجہ سے. اور یا اموال ربویہ کہ یعنی جن چیزوں کے اندر سود پایا جا سکتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، کہ وہ چیزیں جو تول کر بیچی جاتی ہیں یا وہ چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں. ان کے لیے ایک پیمانہ ہے اور اس پیمانے کے ساتھ اس کو ماپ کر بیچا جاتا ہے. تو جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں یا وہ جو چیزیں ماپ کر بیچی جاتی ہیں ان میں جو ہے نا سود پایا جاتا ہے، ان کو بولتے ہیں اموال ربویہ.
تو اب قسطوں کے کاروبار میں نہ تو یہ اموال ربویہ والی صورت ہے اور نہ ہی رقم والی نقد رقم والی صورت ہے، کیونکہ سود پایا جاتا ہے کہ جب ایک جنس اسی جنس کے مقابلے میں اس کو بیچا جائے، مثلا جیسے 1 من گندم کو 1.5 من گندم کے بدلے بیچا جائے، اب یہ اموال ربویہ ہے، جنس بھی ایک ہے اور چیز بھی یعنی اس کو تول کر بیچا جاتا ہے، تو اب یہ سود ہے۔ 1 من گندم 2 من گندم کے بدلے 1.5 من گندم کے بدلے بیچی جائے تو یہ زیادتی جو ہے یہ سود ہے، اور 1 لاکھ کے بدلے جو ہے 1,10,000 وصول کیے جائے تو یہ سود ہے، یہ نقد میں سود ہے، اور وہ پیچھے والی صورت کہ اموال ربویہ ہے۔ لیکن قسطوں کے کاروبار میں نہ تو نقد مطلب پیسے اس میں تبادلہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور نہ ہی آپس میں کوئی جنس ایک ہوتی ہے کہ جنسوں کا تبادلہ ہو رہا ہو، بلکہ ایک طرف نقد رقم ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک مبی ہوتی ہے، ایک شے ہوتی ہے، تو جنس بھی مختلف ہیں اور نوعیں بھی مختلف ہیں، اور ایک مبی ہے اور ایک ثمن ہے، تو ان کے اندر یہ سود نہیں پایا جاتا۔ سود جو ہے وہ 2 چیزوں میں پایا جاتا ہے، پیسوں میں یا اموال ربویہ میں، تو وہ میں نے آپ کو بتلا دی اس کی تفصیل۔ تو قسطوں کے کاروبار میں ایسی چیز نہیں ہے، تو قسطوں کا کاروبار بالکل جائز ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس کے لیے جو ہے کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہوتا ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں کہ جب ہم کوئی چیز خریدیں گے تو اس میں کیونکہ جب چیز فروخت کرنے والا ہمیں بتلا دے گا کہ یہ چیز نقد ہے اتنے کی اور ادھار ہے اتنے کی، نقد یہ میں 1 لاکھ کی بیچوں گا اور ادھار میں یہ 1,20,000 کی بیچوں گا، قسطوں پر اتنے کی بیچوں گا، یا اگر 1 سال کی ادھار پر لو گے تو 1,30,000 کی ہے، اور اگر 6 مہینے کی ادھار پر لوگے تو 1,15,000 کی ہے۔ یہ معاملہ ابھی طے ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ اب جس کی چیز ہے جو مالک ہے وہ با اختیار ہے کہ اپنی چاہے چیز وہ مہنگی کر کے بیچے اور چاہے اپنی چیز وہ سستی کر کے بیچے، اس کو اختیار ہے، اس چیز سے جو ہے نا اس کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی چیز کو مہنگا کر کے نہ بیچے۔ ہر بندے کو اپنی چیز کی قیمت متعین کرنے کا ایک اختیار ہوتا ہے، تو وہ اپنی قیمت چاہے کم قیمت پر بیچ دے چاہے زیادہ قیمت پر بیچ دے، اپنی چیز وہ بیچ سکتا ہے۔ تو وہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ میں نقد بیچوں گا 1 لاکھ کی اور قسطوں پر 1 سال کی قسطوں پر دوں گا تو میں یہ 1,30,000 کی، اور اگر 6 مہینے کے ادھار پر دوں گا تو 1,20,000 کی یا 15,000 کی، جتنا بھی وہ کہتا ہے۔ تو جو چیز خریدنے والا ہے وہ اس بات کو مان لیتا ہے اور وہ مان کر اور وہ چیز خرید لیتا ہے۔ تو جب وہ چیز خرید لیتا ہے تو وہ یہ ایک طے کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ قسطوں پر لے رہا ہے یا نقد لے رہا ہے، اور نقد لے رہا ہے یا قسطوں پر، اور قسطوں پر 6 مہینے کی قسطیں ہیں یا سال کی قسطیں ہیں، تو تاکہ چیز کی جب خریدی ہے تو اس کی قیمت بھی متعین ہو جائے اور اس قیمت کو ادا کرنے کی جو مدت ہے وہ بھی متعین ہو جائے۔ تو قسطوں کے کاروبار میں یہ چیز ضروری ہے، قیمت بھی متعین ہو جائے اور قیمت ادا کرنے کی جو مدت ہے وہ بھی متعین ہو جائے، یہ دونوں چیزیں متعین ہونی چاہیے۔ یہ جب دونوں متعین ہو جائیں گی تو یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہو جائے گا، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور اس میں سود والا شبہ بالکل نہیں پایا جائے گا، سود اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ جائز ہے۔ جن لوگوں کا یہ شبہ ہے تو ان لوگوں کا محض شبہ ہے، اور اس شبہ کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے میں صرف احناف نہیں بلکہ ائمہ اربعہ بھی اس مسئلے کے اندر ہمارے ساتھ ہیں، یعنی چاروں فقہ کے نزدیک اور جمہور محدثین کے نزدیک قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا